نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد للہ. اب امور الایمان اور الایمان بدع وستون شعبہ، اس باب سے جو باب ملحق تھا، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، امام بخاری نے جس حدیث کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا تھا، اور پھر اس حدیث کو موصولاً امام بخاری نے ذکر کیا، اس پر خاصی گفتگو ہو گئی، اور یہ گزر چکا کہ مسلم سے مسلم کامل مراد ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ لسان اور ید کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں اعضاء سے اکثر افعال آدمی کے انجام پاتے ہیں، اور ان کو اس وجہ سے مقدم کیا گیا. یہ بات بتانے سے رہ گئی تھی کہ ایذا باللسان یہ ایذا بالید سے زیادہ اشد اور زیادہ اعم، اس کے اندر شدت بھی ہے زیادہ، اور اس کے اندر عموم بھی زیادہ ہے. زبان سے آدمی جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں موجودین ہیں، ان کے بارے میں، اور جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ ناشائستہ کلمات کہہ کر کے وہ اپنی زبان سے ان سب کا احاطہ کر سکتا ہے، اور جو گزر گئے ان کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے، اور ان کے سبب جو احیاء ہیں ان کو بھی ایذا پہنچا سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ آنے والے ہیں ان کو برا بھلا کہہ کر کے ان اصول کو اور ان کے متعلقین کو دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچا سکتا ہے. تو اس کی ایذا، زبان کی ایذا زیادہ عام تر ہے، اور اس کی نکایت اور اس کی شدت وہ پھر اور نیزے وغیرہ کی ایذا سے زیادہ اس کی شدت ہے. چنانچہ شاعر نے یہ کہا بھی ہے کہ جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. بھالے کی چوٹ اور اس کا زخم بھر جاتا ہے، اور زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے. اور زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ دل پر جا کر کے لگتا ہے، اور دھاردار چیز سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ جسم پر ہوتی ہے، اور جو ایذا
روح کو ہو اور دل کو ہو وہ زیادہ شدید تر ہے، اور زبان کا کام ایذاء روح اور ایذاء قلب ہے۔ ان القلوب اذا تنافر ردها مثل الزجاجۃ کسرها لا یجبر۔ زبان سے آدمی کسی کو برا کہے تو دل شکنی کے بعد جو ہے دلوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی محبت میں اجتماع نہ رہے اور محبت ایک دوسرے سے متنفر ہو جائے تو اس کا معاملہ دلوں کا ایسا ہے جیسے کہ شیشہ، کہ شیشے میں اگر بال پڑ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی جو ہے وہ بال دور نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اس حدیث سے مسلم کی اور شرعاً اس کی شناعت کس قدر ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پہلے خاص طور پر اس کو ذکر کیا اور پھر مسلمان کی کامل سلسلے میں حقوق اللہ کا ذکر بعد میں کیا کہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی خصوصیت سے یہاں حقوق العباد کا ذکر کیا گیا اور پھر مسلمان کی وہ تفسیر کی گئی، حد تفسیری لے کر کے آئے اور مسلمان کی تفسیر کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ طاعات بجا لائے اور منہیات سے جو ہے وہ پرہیز کرے اور حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی پورے طور پر رعایت کرے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اور اس کے لیے یہ لازم ہے جو اس طور کا ہوگا کہ وہ چھوڑ دے گا ان چیزوں کو جن سے اللہ رسول نے جو ہے منع فرمایا ہے، اور یہی جو ہے حقیقت ہجرت ہے۔ وہ ہجرت جو دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف انتقال، وہ ہجرت اصطلاحی ہے، اور ہجرت حقیقی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دے، اور جن کے رتبے عام لوگوں سے، عام متقیوں سے افضل ہیں، تو اخص المتقین کی ہجرت، اور ان میں جو اخص الاخص ہیں انبیاء اور نبی الانبیاء، ان کی ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ما سوی اللہ سب کو چھوڑ دیں، اگرچہ اللہ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو لیکن وہ ما سوی اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، یہ ان کی ہجرت ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زبان کی تباہ کاریاں اور زبان کی کھیتیاں، کہ جن کھیتیوں کی وجہ سے لوگ، جس طرح سے حدیث میں آیا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے وہ حدیث مضمون ہے، مروی ہے کہ ان سے سرکار کے پاس وہ حاضر ہوئے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا
اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو پھر انہوں نے عرض کی اردت ان اشترط. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے اور غالباً بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہے کہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کفر کی حالت میں جو گناہ اور معاصی کا ارتکاب کیا تھا اس کے بارے میں کہا. تو سرکار نے بشارت دی کہ الاسلام یہدم ما قبلہ والہجرۃ تہدم ما قبلہا. اسلام لے آؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، اس سے پہلے جو تم سے گناہ ہوئے ہیں اسلام لاتے ہی محمد الرسول اللہ کہتے ہی ان گناہوں سے تم ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے. سارا اسلام جو ہے سارے گناہوں کو جو ہے بالکل ڈھا دیتا ہے. اور ہجرت رسول کی بارگاہ میں رسول کی رضا کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کوئی اپنے وطن سے، دارالحرب سے دارالامان مدینے کی طرف آئے یا دارالاسلام کی طرف آئے تو وہ ہجرت جو ہے اس کے اگلے گناہوں کو جو ہے وہ ہدم کر دیتی ہے، ڈھا دیتی ہے. یہ سرکار نے فرمایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کف علیک ھذا. زبان نکال کر کے سرکار نے فرمایا کہ اپنی زبان کو جو ہے روکے رہو. اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے تعجب سے جو ہے ذکر کچھ عرض کی جو مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں. حضور نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کیا لوگوں کو ان کے منہ، اوندھے منہ دوزخ میں کون سی چیز ڈالتی ہے؟ وہی جو ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں کہ زبان سے جو وہ کہہ دیتے ہیں یہ کھیتیاں جو ہیں ان کو جو ہے ان کے اوندھے منہ جو ہے جہنم میں جو ہے آدمی کو اس کے اوندھے منہ جو ہے ڈالیں گی. تو یہ زبان کی تباہ کاریاں ہیں. اور ان تباہ کاریوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مخالف وہ شیعہ ہوں یا خوارج ہوں، اور خوارج میں ان کے جانشین اور ان کے وارث اس زمانے کے وہابی اور سلفی، جنہوں نے نہ اہل سنت کو چھوڑا، اور اہل سنت تو اہل سنت عوام تو عوام ہے، اولیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا. اور ان کا شرک اور بدعت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس شرک سے نہ اہل سنت بچے، نہ اولیاء بچے، نہ صحابہ بچے، حد یہ ہے کہ نہ رسول بچے. اور ان کا شرک جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے شرک سے معاذ اللہ خدا بھی جو ہے نہیں بچتا. ان کے شرک سے سب مشرک اور بے دین ٹھہرتے ہیں. یہ زبان کی تباہ کاریاں ہیں. تو یہ سب انہوں نے جو ہے بزور زبان کہا، اور اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بے دین کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ تو گمراہ بے دین نہیں ہوئے، بلکہ وہی جو ہے وہ دین سے جو ہے خارج ہوئے. تو ایذائے مسلم جو ہے اس کا انجام بہت سخت ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ ایک عام مسلمان کی ایذا کا معاملہ ہے. اولیاء کرام کی شان میں ایذا، اور پھر نبی کی شان میں ایذا، اور نبی الانبیاء کی شان میں جو ہے گستاخی اور ان کو ایذا دینا جو ہے یہ کس قدر جو ہے تباہ کار اور غلط غیر ایمان ہے، اس کا اندازہ جو ہے لگانا جو ہے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام اہل سنت والجماعت کو اولیاء کرام کا
اور انبیاء اعظام کا اور نبی الانبیاء کا سچا ادب عطا فرمائے۔ اب یہاں پر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ حدیث جو کہ متفق علیہ ہے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، حاکم ابو عبداللہ حاکم نیساپوری کی مستدرک سے میں چند احادیث جو ہے اسی مضمون کی، جن میں بہت سے احادیث میں وہ لفظ کریم جو امام بخاری نے حدیث کا ذکر کیا ہے وہ لفظ کریم بھی ہے، اور اس پر کچھ زیادتی بھی ہے مضمون کی، اور ایک حدیث سے حدیث کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ میں ان احادیث کو ذکر کروں اور ہر حدیث کے تحت جو ہے حضرت ابو عبداللہ حاکم نیسابوری یہ تنبیہ کریں گے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے، یعنی اس کے رجال جو ہیں وہ سب رجال مسلم ہیں، اور رجال اور یا یہ بخاری کی شرط پر ہے، یعنی اس کے سب رجال جو ہے وہ رجال بخاری ہیں یا شرط بخاری پر ہیں، اور یا یہ دونوں کی شرط پر ہے، اور ان لوگوں نے اس حدیث کا اخراج نہیں کیا، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے پوری صحیح احادیث کے اخراج کا ذمہ اور اس کا الزام نہیں کیا، جو ان کو میسر ہوئی اور جو آسانی سے وہ اپنی جامع صحیح میں جمع کر سکے وہ انہوں نے جمع کی، اور جو ان سے چھوٹ گئی اس پر حضرت ابو عبداللہ حاکم نے جو ہے تنبیہ کی کہ یہ احادیث متفق علیہ ہیں، یا یہ احادیث جو ہے وہ اس کی سند جو ہے یہ اس کے رجال وہ شرط بخاری پر ہیں یا شرط مسلم پر ہیں، یہ انہوں نے جو ہے تنبیہ کی۔ اب یہاں پر ایک ایک حدیث پہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کروں گا، اور ابو عبداللہ حاکم نے کیا کہا ہے اس کا بھی ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو عبداللہ حاکم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کی ہے، ذکر کی جاتی۔ حدثنا ابو بکر بن اسحاق و ابو بکر ابن سلمان الفقیہان قال حدثنا عبید بن شریک حدثنا اللیث حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمنون من أمنهم الناس على دمائهم واموالهم۔ یہ حدیث حضرت ابو عبداللہ حاکم نیسابوری نے مستدرک میں ابو ہریرہ کی روایت سے اپنی سند سے ذکر کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ یہ حصہ بخاری اور مسلم میں حدیث کا ہے، اور اس پر ابو ہریرہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے، والمؤمن یعنی مومن وہ ہے جو جس کو
لوگ جس سے اپنے جانوں پر اور اپنے اموال پر لوگ جس سے بے خوف ہوں، ان کو اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اپنی جانوں کا یا اپنے مالوں کا کوئی خطرہ نہ ہو، وہ مومن ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے بھی یہ پتہ لگا کہ مسلم اور مومن دونوں مترادف ہیں، اور جس طرح سے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو باب باندھا کہ ایمان قول و فعل، کہ ایمان قول اور فعل دونوں کا نام ہے، اور اس میں زیادتی و نقصان ہوتا ہے، تو اس باب کے پہلے جز کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک جگہ مسلم فرمایا اور دوسری جگہ مومن فرمایا۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حضرت ابو عبداللہ حاکم یوں فرماتے ہیں: اتفقا علی اخراج طرف حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کا ایک حصہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ بالاتفاق روایت کیا، ولم یخرجا، اور یہ جو اس حدیث میں ابو ہریرہ کی جو الفاظ زیادہ ہیں اس کو انہوں نے اخراج نہیں کیا، حالانکہ یہ الفاظ زیادہ یہ صحیح ہیں، اعلی شرط مسلم کی شرط پر یہ صحیح ہے۔ دوسری حدیث، اور اس حدیث میں امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک زیادتی اور ہے جو حضرت امام مسلم کی شرط پر ہے، اس کو بھی ان حضرات نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں جو ایک اور زیادتی ہے اس کی سند ابو عبداللہ حاکم یوں ذکر کرتے ہیں: حدثنا ابو الحسن محمد بن سنان القزاز، حدثنا ابو الحسن محمد بن سنان القزاز، حدثنا ابو عاصم انبأنا ابن جریج اخبرني ابو الزبير سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكمل المؤمنين سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ دوسری حدیث امام ابو عبداللہ حاکم نے اپنی سند سے ذکر کی۔ سند کا ترجمہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ حدیث انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کی کہ سرکار نے فرمایا: اکمل المؤمنین من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمانوں میں کامل تر مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔ ہم پہلے ذکر کر آئے کہ اس قسم کی جو احادیث ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ طاعات کو جو نہ بجا لائے اور گناہ کا ارتکاب کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اجماع اس پر منعقد ہے کہ یہ احادیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، بلکہ ان سے مراد کمال ایمان اور کمال اسلام ہے۔ الحمدللہ اس اجماع کی سند
اور جو کچھ بزرگان دین نے بتایا اس کی دلیل اور اس کا ثبوت اور حدیث کی خود تفسیر اس حدیث سے ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا اکمل المؤمنین. تو اس سے پتہ لگا کہ مسلم اور مومن دونوں مترادف ہیں کہ وہاں المسلم فرمایا اور یہاں المؤمن فرمایا. اور یہاں پر اکمل کی زیادتی نے یہ بتایا کہ المسلموں سے مسلم کامل مراد ہے، جس طرح یہاں پر اکمل المؤمنین سے مومن کامل مراد ہے، اور مسلم کامل اور مومن کامل ایک ہے، دونوں مترادف ہیں. اور دونوں کا مصداق یہ ہے کہ مسلم کامل اور مومن کامل وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اور ایک اور حدیث کے مضمون پر ایک اور زیادتی ہے جو بخاری اور مسلم کی شرط پر وہ صحیح ہے اور انہوں نے اس کا اخراج نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ ابو عبداللہ حاکم اپنی سند سے ذکر کرتے ہیں. حدثنا عبد الرحمن ابن الحسن ابن احمد القاضي حدثنا ابراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن ابي مريم وعبد الله بن صالح قال حدثنا الليث حدثني ابو هانئ الخولاني عن عبد بن مالك الليثي قال قال رسول الله صلى الله تعالى وسلم في حجة الوداع الا اخبركم بالمؤمن الا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على انفسهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. یعنی فضالہ ابن عبید صحابی راوی ہیں سرکار سے کہ سرکار نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کیا میں تم کو خبر نہ دوں مومن کے بارے میں؟ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے؟ المؤمن، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے بارے میں کے معاملے میں بے خوف ہوں. اور مسلمان وہ ہے جو جس سے مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں. اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی طاعت میں. اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دے. 3 حدیثیں ہو گئیں. اب چوتھی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور اس مضمون پر ایک زیادتی اور ہے جو شرط مسلم پر ہے اور وہ صحیح ہے، اور دونوں صاحبوں نے مسلم اور بخاری نے اس حدیث کا اخراج نہیں کیا. کہتے ہیں حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن اسحاق الصغانی حدثنا الحسن ابن موسى الاشيب حدثنا حماد عن يونس ابن عبيد وحميد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يعمد الجار بوائقه والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث انس بن مالک سے مروی ہے، المؤمن، مومن وہ ہے لوگ جس سے بے خوف ہوں، اور مسلم وہ ہے لوگ جس کی کے ہاتھ سے اور زبان سے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے
جو برائی کو چھوڑ دے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو. اور ایک حدیث کا متن ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جو مضمون کی زیادتی ہے ایک دیگر زیادتی وہ صحیح ہے اور وہ مجروحین کی روایت سے وہ محفوظ ہے اور مجروحین کی روایت سے وہ سالم ہے. اس میں اس کی روایتیں مجروحین نہیں ہیں. اور انہوں نے ان دونوں حضرات نے اس حدیث کا اخراج نہیں کیا. وہ چوتھی ہے، وہ چوتھی حدیث یہ ہے. یہ چھٹی حدیث یہ ہے. حدثنا علی بن حمشاد العدل حدثنا اسماعیل بن اسحاق القاضی حدثنا سلیم بن حرب حدثنا شعبہ واخبرنی ابو عمرو محمد بن جعفر العدل حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن الحارث وأثنى عليه خيرا عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا. فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل وغيره يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ أن تهجر ما كره ربك. قال والهجرة هجرتان هجرة الحاضر والهجرة البادي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وهجرة الحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا. قد خرج. یہ وہی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے جس حدیث کو مختصراً بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو عبداللہ حاکم اس حدیث کو بتمام ہی اور اس میں جو زیادتی ہے مضمون کی اس کو آپ نے تخریج فرمایا اور ذکر کیا اور آگے یہ بتائیں گے کہ دونوں حضرات نے یہ حدیث شعبی سے جیسا کہ امام بخاری کی سند میں گزرا مختصر روایت کی اور اس زیادت کو انہوں نے تخریج نہیں کیا. حالانکہ عمرو بن مرہ ایک راوی جو اس کی سند میں ہیں اور دوسرے عمرو بن مرہ اور عبداللہ بن حارث نجرانی دونوں رجال بخاری سے ہیں اور دونوں سے بالاتفاق بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں. اس کے باوجود ان حضرات نے اس حدیث کو جو زیادتی اس میں ہے عبداللہ ابن عمرو سے اس کو اخراج نہیں کیا. وہ حدیث یہ ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم سے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا ایاکم والظلم، خبردار ہوشیار ظلم سے بچو.
وَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ افصح الفصحاء کا کلام ہے. یہاں پر تجنیس کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ظلم قیامت کے دن ظلمات ہے. تو ظلم اور ظلمات میں جو ہے یہاں پر تجنیس ہے کہ ظلم میں بھی اتنے ہی حروف ہیں جتنے ظلمات میں ہیں. اصل حروف جو ہے اس میں بھی 3 ہیں، اس میں بھی 3 ہیں، اور آگے الف اور تے کی جو ہے زیادتی ہے کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ ظلمات ہے. حروف میں اتفاق ہے اور معنی میں اختلاف ہے. یعنی ظلم ناحق کسی پر کو ستانا، ایذا رسانی، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے ستم ڈھانا، یہ قیامت کے دن جو ہے یہ اندھیریاں ہے. لوگوں بری بات سے، برے قول سے اور برے فعل سے، خصوصاً بدکاری سے جو ہے بچو. فحش کا اطلاق سب پر ہوتا ہے اور اس کا اغلب اطلاق جو ہے وہ بدکاری پر ہے، اور بدکاری کو برے کلمات سے جو ہے جمع وغیرہ کو تعبیر کرنا بدکاری پر بھی ہوتا ہے، اور جمع وغیرہ کے افعال کو صراحتاً تعبیر کرنا یہ بھی فحش میں ہے کہ برے قول سے اور برے فعل سے میں اپنے آپ کو بچاؤ، اور برے قول سے تو بچو ہی، برے فعل سے بچو ہی، خبردار اس کا تکلف اور اس کا ارادہ بھی نہ کرنا، اس کے ارادے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور لوگوں بخل سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے. شیطان نے ان کو حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ قطع رحم کریں اور رشتوں کو کاٹیں، تو ان لوگوں نے رشتوں کو کاٹا، اور انہیں حکم دیا بخل کا تو وہ بخیل ہوئے، اور انہیں حکم دیا زنا کا اور بدی کا تو ان سے جو ہے زنا اور بدی جو ہے سرزد ہوئی. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام، یعنی اسلام کی کون سی خصلت، ای خصال الاسلام، اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تسلم، ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک، کہ مسلمان تمہارے زبان سے اور تمہاری ہاتھ سے محفوظ رہیں، تمہاری ایذا رسانی سے مسلمان محفوظ رہیں. اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے، ہمیں ارشاد فرمائیں. پھر اس نے پوچھا ای الہجرت افضل، کہ کون سی ہجرت جو ہے وہ افضل ہے؟ فرمایا کہ تم وہ چھوڑ دو جو تمہارا رب ناپسند کرتا ہے. یہ معنی ہے، یہ بخاری میں گزرا کہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اس کو چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس سے منع فرمایا. تو اس کے مثل بھی ہے، اس کے ہم معنی بھی ہے، اور بلکہ اس میں جو ہے معنی میں زیادتی بھی ہے کہ اس کو بھی چھوڑو جس سے اللہ نے صراحتاً منع فرمایا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہے اگرچہ اس نے جو ہے اس سے منع نہ فرمایا، ایسے حلال کو بھی چھوڑو. اور فرمایا سرکار نے کہ ہجرت 2 قسم ہے. ایک ہجرت جو شہر میں مقیم ہے حاضر کی، اور ایک ہجرت بدو کی جو گاؤں میں ہے، شہر کے باہر ہے، اس کی ہجرت ہے. تو فرمایا کہ ہجرت البادی، یہ بدو کی ہجرت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو دعوت پر وہ ہے لبیک کہے، اور جب اس کو حکم دیا جائے تو وہ کہنا مانے، ولی الامر کا کہنا مانے. اور پھر فرمایا کہ ہجرت الحاضر جو کہ شہر میں ہے، اس کی ہجرت جو ہے اعظمہما بلیۃ، وہ دونوں ہجرت میں جو ہے سب سے زیادہ اس میں آزمائش ہے
وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا، اور اس میں ثواب جو ہے زیادہ ہے۔ اس حدیث کو ذکر کر کے امام ابو عبداللہ حاکم نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث شعبی ہے، جس حدیث شعبی کی روایت سے عبداللہ ابن عمرو سے کی روایت سے بروایت شعبی ان دونوں حضرات نے ذکر کی مختصراً، اور یہ ذاتی جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا اخراج نہیں کیا، حالانکہ عمرو ابن مرہ اور عبداللہ ابن حارث نجرانی دونوں رجال بخاری و مسلم میں سے ہیں۔ تو یہ چند احادیث جو کہ المسلم من سلم المسلمون کے معنی کی معید اور اس کے ہم معنی ہیں، اور ان میں جو ہے کچھ ذاتی مضمون کی ہے، یہ میں نے بمناسبت مقام سے جو ہے آپ کو ابو عبداللہ حاکم کی مستدرک سے پڑھ کر کے سنا دی، اور یہاں سے جو ہے ان احادیث کے مجموعے سے پتہ یہ لگا کہ مسلمان جو ہے وہ ہے، اور اس کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اور اس کی ہر قسم کی ایذا سے جو ہے محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے کہ لوگ اس کو اپنے اوپر جو ہے اپنا امین سمجھیں اور اس سے بے خوف ہوں، اپنی جانوں کے معاملے میں اور اپنے اموال کے معاملے میں، اور مومن کامل کا مصداق وہ ہے جو ان باتوں کا حامل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے جو ہے وہ باز رہے، اس کو وہ چھوڑ دے، اور زبان سے کسی کو ایذا پہنچانا درکنار، بلکہ بدزبانی، زبان سے جو ہے برے کلمات نکالنا اور برے افعال کرنا ان کو چھوڑے، اور اس کا ارادہ وہ درکنار، برا قول اور برا فعل درکنار، اس کا ارادہ بھی نہ کرے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سخی ہو، جواد ہو، کریم ہو، بخل سے بچے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور فجور سے اور برائیوں سے اور گھنونی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔